بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے، بسا اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کچھ مسافقانہ نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا، خواہ التزام العمل ہی صحیح، جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ چیز لازمی اور ضروری ہے، درست نہیں۔ نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر طعن کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں۔ اس حوالے سے احترام لازم ہے۔ عید کا دن نشاط و سرور فروخت و خوشی کا دن ہے، جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر مہینہ بھر صبح اور شام اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں بسر کیا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن تمہارے لیے فروخت کا خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ احادیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، مسلمین کی جماعتیں اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اسی لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اکرم اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ایام میں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے عوض ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہارے عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے 2 دن رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہیں پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شریعت جمعہ کی نماز ہے وہی عید کی نماز ہوگی، مگر عیدین نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور خطبہ کا پڑھنا اور سننا سنت ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، بلکہ آفات بلند ہونے کے بعد جب مسلمان ایک جگہ جمع ہو، جب سب جمع ہو جائیں تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے اور ہر ایک رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہے جائے، اور زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے۔ اب یہ بات ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا باعث ہے، لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی یہ عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید آنے پر بہت دکھ ہو جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے، عید جلد آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، وہ کتنا بھی گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان میں انتقال اس کا ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت کو اس سے یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر میں اس سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ احادیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی
کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے تو گناہگار مردے ہوتے ہیں اس طرح سے جہنم کی عذاب کو اور گرمی کو قبول کر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی